دیکھیں آپ میں سے ہر ایک یہی کہے گا بھائی فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اور ہر ایک کا یہی خیال ہے، اور واقعی ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے 1 مہینہ روزہ رکھا، ان کے مظلوم بچوں نے 7 مہینوں سے روزہ رکھا ہے۔ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اسی ٹائم مر رہا ہے، کیونکہ بمباری ہو رہی ہے، اس کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، مانتا ہوں آپ کی رسائی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں جاؤں گا تو سمندر رکاوٹ ہے، جائیں گے تو کسی کے ہتھے چڑھ جائیں گے، مانتا ہوں۔ اور یہ کہیں گے کہ بھائی جو فلاحی ادارے ہیں جو ان کے لیے چندہ کر رہے ہیں، اب لوگوں نے علماء سے لوگوں کا دل خراب کر دیا تو وہ کہتے ہیں ملا خبر فمیر سر کے کب پکتا یا تینا ہو رہا ہے جوڑ کے۔ مانتا ہوں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سارے پیسے وہاں نہیں پہنچ جائیں گے، ساری رقوم وہاں پہنچ نہیں جائیں گی۔ آپ کی یہ شکایت بھی بجا ہو سکتی ہے، معقول ہے، یا اللہ ہم نے اس وجہ سے چندہ نہیں دیا، پتہ نہیں وہاں تک پہنچ سکتے تھے کہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن ایک اور ہے، اس کا نہ تیرے پاس بہانہ ہے نہ میرے پاس بہانہ ہے۔ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو چیزیں اسرائیل کی ہیں ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا، ان کو ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ تو ہمارے لیے جائز ہے نا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی فرما دیں گے یا اللہ رزاق تو وہی اسرائیل تھا، اس کے کھانے چھوڑ دیتے، اس کی کولڈ ڈرنک چھوڑ دیتے تو کھاتے کہاں سے؟ بعض تصاویر ایسے ہیں کہ وہاں سے اسرائیل کی چیز ہے، یعنی کھانے والی چیز ہے، اس کو نچوڑا گیا اور اس سے خون رس رہا ہے، اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے مسلمان ذرا احتیاط کر لو، جس کو تم کھا رہے ہو وہ مسلمانوں کے خون ہے۔ کہتے نا بعض ملا مفید دا تو ناڑے بائی پاس جوڑ بنی ہو، میرے بھائی بائی پاس پر بن رہے ہیں، لیکن کیمیکل تو وہاں سے آ رہا ہے، چیزیں تو وہاں سے آ رہی ہیں، اجزاء ترکیبیہ تو وہاں سے مل رہی ہے۔ غرناطہ کے امیر کو سلطان محمد کو جب وہ اپنی عیاشیوں میں زندگی گزار دی، غیر مسلموں اور یہودیوں نے، غیر مسلموں نے جب اس پر قبضہ کیا، پہلے انہیں بتا دیا کہ ہم ساری سلطنت پر قبضہ کر لیں گے، لیکن تمہارا جو شہر ہے نا اس پر ہمارا عمل دخل نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان محمد اپنے بالا خانہ پر چڑھ کر دیکھ رہا تھا دشمن کو کہ وہ کیسی تیاری کر رہے ہیں۔ آخر میں اس سے چابی طلب کی گئی کہ شہر خالی کر دو اور چابیاں خزانے کی ہمیں دے دو۔ اس نے چابیاں دے دی اور خود راہ فرار اختیار کیا، کہیں جا کر پیچھے دیکھا اور رونے لگ گیا۔ اس کی ماں نے اسے ملامت کی، والد نے نہیں، بھائیوں نے نہیں، چاچوں نے نہیں، ایک ضعیف العمر ماں نے اسے ملامت کی، کہا میرے بیٹے مردوں کی طرح لڑ نہ سکا، عورتوں کی طرح مت رو۔ یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے، مردوں کی طرح جہاد نہ کر سکے، مردوں کی طرح تعاون نہ کر سکے، مگر عورتوں کی طرح دشمن کو نفع پہنچاتے رہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اس سے ہم نہیں بچ سکیں گے۔ وعدہ کرو کہ اسرائیل کی چیزیں نہیں کھائیں، اس لیے کہ اسرائیل کی چیزیں کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندوق کسی کافر کے کندھے پر رکھ کر فور خود مسلمان کر دے، اور وہ مظلوم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہودی مار رہا ہے، یہودی نہیں، گھوڑا وہ مسلمان چلا رہا ہے۔ عید کا موقع ہے، اشیاء خوردنوش بہت زیادہ ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں ہمارے دسترخوان پر رہیں گے، مگر وہاں فلسطینی بچوں کے خون بھی رکھے ہوئیں گے۔ خدا کے لیے ان کے خون کو نہیں پینا، خدا کے لیے ان کے خون کا خیال رکھنا۔ بڑا طاقتور ہے وہ ذات، آج اگر ان کے گھروں میں صف ماتم ہے، کل یہ ہمارے گھر میں بھی آ سکتا ہے۔ کس نے گارنٹی لی ہے کہ ہم ہمیشہ اسی طرح آزاد رہیں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے؟
یہود اور نصارہ دشمن تو ہمیشہ اس خیال میں ہے کہ کب ہم مسلمانوں کو اپنے لقمہ بنائیں گے. اگر ہمیں ان کا خیال نہیں ہوگا پھر ہمارا بھی کسی کو خیال نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.